السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر، اس سے پہلی والی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بعث بعد الموت، جو حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مرتبہ قرن کے اندر پھونک ماریں گے، جس سے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس سے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے اور اپنے رب کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، کہ وہ لوگ چپکے چپکے دھیرے دھیرے اپنے مابین بات کر رہے ہوں گے۔ یتخافتون ای یتہامسون، ہمس کسے کہتے ہیں کہ چپکے چپکے باتیں کرنا، تو وہی کہا گیا تخافتون بینہم، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے۔ ان لبثتم الا عشرا، کہ ہم نے دنیا کے اندر نہیں ٹھہرے، ہماری دنیاوی زندگی نہیں تھی مگر کتنی دن؟ 10 ہی دن۔ کتنی دن تھی؟ 10 ہی دن۔ یعنی کہ ان کو جب اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا حساب و کتاب کے لیے، ان کے جزا کے لیے، تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے کہ دنیا کے اندر ہماری زندگی جو وہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ گزار کے جا رہے ہیں، ان کو یہ احساس ہوگا کہ تو ہم نے دنیا کے اندر بمشکل کتنے دن رہے؟ 10 دن رہے۔ بمشکل کتنے دن ٹھہرے؟ 10 دن ٹھہرے۔ یعنی دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت و وقعت نہیں ہے۔ جس 60 سالہ زندگی کے لیے آدمی اپنی ہمیشہ کی زندگی کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جہاں نہ موت آنے والی ہے نہ کوئی اور چیز آنے والی ہے، جس دنیاوی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے امتحان گاہ بنا کے بھیجا ہے، جس دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین نے تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، جس دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین نے اختبار کی جگہ بنائی ہے، جس دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین نے آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بنایا ہے، ہم اس دنیاوی زندگی کو 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، اور بعد میں صرف اور صرف کیا ہوگا؟ صرف اور صرف کف افسوس ملنا پڑے گا کہ یہ تو ہم دنیا کے اندر جو 70 سالہ 80 سالہ زندگی یا 60 سالہ زندگی گزار کے جا رہے ہیں، یہ تو آخرت کے دن ہمیں احساس ہوگا یہ تو 10 دن کی زندگی تھی، 15 دن کی زندگی تھی، کچھ تھی ہی نہیں۔ اور یہ لوگ تو 10 دن کہہ رہے ہیں، اور بعد میں آگے آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مجھے بہتر معلوم ہے، میں بہتر جانتا ہوں ان تمام چیزوں کے تعلق سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم ہے۔ اذ يقول امثلهم طريقة، کہ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی ہوگا، جو طریقے کے اعتبار سے راہ کے اعتبار سے سب سے اچھا آدمی رہا ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ ان لبثتم الا یوما، کہ تم تو صرف اور صرف ایک دن ٹھہرے۔ کتنے ٹھہرے؟ ایک دن دنیا کے اندر ٹھہرے۔ یعنی آخرت کے دن جب اللہ رب العالمین جزا اور سزا کے لیے، حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، تو اس وقت پتا چلے گا کہ دنیا کے اندر ان کی زندگی کتنی تھی ایک دن کی، یعنی ان کو احساس ہوگا کہ جو ہم دنیا کے اندر زندگی گزار کے آئے ہیں وہ کتنی تھی، بمشکل ایک دن کے برابر
मालूम होती थी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा, कि रसूल तुम्हारी ये कौम तुमसे पहाड़ों के ताल्लुक से सवाल करते हैं कि तुमने इन लोगों से कहा कि पहाड़ क़यामत के दिन जब क़यामत ना कायम होगी उस दिन पहाड़ चल पड़ेंगे, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन रेजा रेजा करेगा, वो क्या होंगे? रुई, धुने हुई रुई की तरह ये पहाड़ हवाओं में उड़ रहे होंगे। इन पहाड़ों के ताल्लुक से तुम्हारी ये कौम तुमसे सवाल कर रही है, जिस पहाड़ को ये आज एक जगह पे कायम देख रहे हैं, जिसको आदमी तोड़ नहीं सकता है, जिसके अंदर आदमी रास्ता नहीं बना सकता है, इस पहाड़ के ताल्लुक से जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पहाड़ों क्या कर देगा? धुनी हुई रुई की तरह कर देगा, ये हवाओं में उड़ रहे होंगे। इनके चलने के ताल्लुक से, इनके नीस्त नाबूद होने के ताल्लुक से ये कुफ्फार मक्का, ये मुशरिकीन मक्का आपसे सवाल करते हैं वयसअलूनका अनिल जिबाली, कि ये पहाड़ के चलने के ताल्लुक से आपसे सवाल करते हैं, पहाड़ों के रेजा रेजा कर दिए जाने के ताल्लुक से आपसे सवाल करते हैं। कह दीजिए फकुल लहुम, फकुल ऐ मोहम्मद कुल लहुम, इन मुशरिकीन मक्का, इन कुफ्फार मक्का से कह दीजिए यंसिफुहा रब्बी नस्फा। नस्फा यंसिफु के मतलब क्या होते हैं? रेजा रेजा कर देने के। क्या होते हैं? रेजा रेजा कर देने के, टुकड़े टुकड़े कर देने के। यंसिफुहा अयंसिफु हादल जिबाल रब्बी नस्फा, कि मेरा रब इन पहाड़ों को रेजा रेजा कर देगा। युज़ीलुहा अन मकानिहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पहाड़ों को इनके मकान से जायल कर देगा, हटा देगा। फयजअलुहा हबाअम मंसूरा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? इन पहाड़ों को हवाओं के अंदर बिखरा हुआ कर देगा, ये हवाओं के अंदर उड़ रहे होंगे। फयज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन को छोड़ेगा। कैसा बनाकर छोड़ेगा? क़ाअन सफ़सफ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन को बिल्कुल हमवार साफ मैदान, सफ़सफ़ा साफ मैदान, क़ाअन हमवार जगह, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन, जिस जमीन के अंदर आज हम दुनिया के अंदर पहाड़ देख रहे हैं, समंदर देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, गड्ढे देख रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? से सारे समंदर सारे के सारे सूख करके खुश्की हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन को एक हमवार जमीन बना देगा। क्या कर देगा? हमवार बना देगा। ना कहीं ऊंच होगी, ना कहीं नीच होगी, ना कहीं खाल होंगे और ना कहीं पहाड़ होंगे, ना कहीं पानी होंगे, ना कहीं समंदर होंगे, ना कहीं नहरें होंगे, और इसी तरीके से कोई भी चीज नहीं होगी, बल्कि पूरी की पूरी जमीन मिट्टी होगी, और सारी की सारी चीजें क्या होंगी? एक तरह के होंगे, यानी कि एकदम बिल्कुल साफ मैदान, कहीं ऊंच नीच खाल वगैरह कुछ भी नहीं। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फयज़रुहा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन को छोड़ेगा। कैसा करके? क़ाअन सफ़सफ़ा, हमवार और बिल्कुल साफ मैदान बना करके। ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता, और ना इस जमीन के अंदर आप उस दिन टेढ़ापन देखेंगे कि जमीन रास्ता मुड़ा हुआ है, हमको मुड़ के जाना है, नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट सीधे जाना है। वला अम्ता, और ना ही इस जमीन के अंदर आप ऊंच नीच देखेंगे। ऊंच नीच कि कहीं जमीन ऊंची है, कहीं खाल है, कहीं कुछ और है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि कयामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के लिए हिसाब किताब को इकट्ठा करना शुरू करेगा, उस वक्त पूरी की पूरी जमीन क्या होगी? हमवार हो चुकी होगी। यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाइया ला इवज लहु व खशअतिल अस्वादु लिर्रहमान फला तस्मअु इल्ला हमसा, कि उस दिन लोग किसके पीछे चलेंगे? दाई, जो पुकारने वाला होगा, उसकी आवाज के पीछे चलेंगे, उसकी आवाज के पीछे चलेंगे। यौमइज़िन, उस दिन, यत्तबिऊन अद्दाइया, लोग किसकी इत्तबा करेंगे? पुकारने वाले की इत्तबा करेंगे। ला इवज लहु,
اس کے پکار میں کسی بھی طریقے سے کوئی کجی یا ٹیڑھاپن نہیں ہوگا. وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام کے تمام آوازیں یعنی تمام کے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اس دنیا کا جو آخری انسان ہوگا، تمام کے تمام لوگ کیا ہوں گے؟ ان کی آوازیں خشعت الاصوات، ان کی آوازیں اللہ رب العالمین کے سامنے رحمان کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہوں گی؟ پست ہوں گی، ساکت ہوں گی، ساکن ہوں گی. اللہ رب العالمین کے لیے خضوعاً پست ہوں گی. اور فلا تسمع الا ہمسا، اور کیا سنیں گے؟ بس ہلکی پھلکی سرگوشی. کیا؟ ہلکی پھلکی سرگوشی، یعنی ایک دوسرے سے چپ کے کچھ بات کر رہے ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہوں گے. بس یہی آواز آئے گی. اور جب لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، جزا کے لیے، سارے کے سارے خاموش ہوں گے. وہاں پر صرف اور صرف بولنے والا کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی، یا اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے دے. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. کہ یومئذ لا تنفع الشفاعة، اس دن کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، مگر کس کی؟ الا من اذن له الرحمن، مگر اس بندے کی سفارش قبول کی جائے گی جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے، جس کو اللہ رب العالمین شفاعت کا حکم دے دے، اسی کی شفاعت قبول کی جائے گی. ورضی له قولا، اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو. کیا ہو؟ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، تبھی اس بندے کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا. تو شفاعت کرنے والے کون کون لوگ ہوں گے؟ شفاعت کرنے والے لوگ میں سے فرشتے بھی ہوں گے. شفاعت کرنے والوں میں سے سب سے پہلے انبیاء ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ان کی کئی طرح کی شفاعت ہے. سب سے پہلے شفاعت کبریٰ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے حساب و کتاب کے لیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے جن کے گناہ زیادہ ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین کو جہنم میں نہ داخل کرے بلکہ ان کو جنت میں داخل کرے، یا اللہ رب العالمین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے جن کے سیئہ اور حسنہ برابر ہو جائیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے جن کو جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ دے دیا گیا ہے، ان کو جہنم میں نہ داخل کر کے جنت میں داخل کیا جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے جن کو پہلے مرحلے میں جنت کے اندر داخل کیا جائے. اسی طریقے سے شفاعت کرنے والوں میں سے فرشتے بھی ہوں گے، اسی طریقے سے شفاعت کرنے والوں میں سے مومن بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے اجازت دے دے. اسی طریقے سے شفاعت کرنے والوں میں سے ہمارے اعمال بھی ہوں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا کہ شفاعت کرنے والوں میں سے قرآن بھی شفاعت کرے گا، شفاعت کرنے والوں میں سے روزہ بھی شفاعت کرے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا شفاعت ہر کسی کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے جائز ہے. تو شفاعت شروط الشفاعت کون کون سے ہیں؟ تو شفاعت کی 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلے ہے رضا اللہ علی المشفوع له، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین اس سے کیا ہو؟ راضی ہو. اللہ رب العالمین اس سے کیا ہو؟ راضی ہو. جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہو اس سے اللہ رب العالمین اس بندے سے کیا ہو؟ راضی ہو. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَلَا يَشْفَعُونَ، اور شفاعت نہیں کریں گے مگر ان کے لیے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو. تو یہ ہے شفاعت کی پہلی شرط، اے رضا اللہ علی المشفوع له. تو فکانت الشفاعہ محصورہ فی اہل التوحید، تو یہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ صرف اور صرف موحدین بندے کے لیے ہوگی جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو اپنا حقیقی معبود مانتے رہے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے رہے اگرچہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو. اور اس طریقے سے کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ زمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ.
اور اسی طریقے سے شفاعت کی جو دوسری شرط ہے رضا اللہ عن الشافع، کہ جو شفاعت کرنے والا بندہ ہوگا، جو شفاعت کرنے والا ہوگا، اس سے بھی اللہ رب العالمین کیا ہو؟ راضی ہو، اس سے بھی اللہ رب العالمین کیا ہو؟ راضی ہو اور خوش ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو، ورضی له قولا، کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہوگا، تبھی وہ بندہ یعنی شفاعت کرنے والا، جو بھی شفاعت کرنے والا ہو، چاہے نبی ہوں گے، چاہے فرشتے ہوں گے، چاہے مومنین ہوں گے یا اعمال ہوں گے، اللہ رب العالمین کا ان سے راضی ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ پہلا کیا تھا؟ جس کے لیے شفاعت کی جائے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، دوسرا کیا ہے؟ جو شفاعت کرنے والا ہو اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہو۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے اذن اللہ بالشفاعہ، کہ اللہ رب العالمین شفاعت کا حکم دے دے، اجازت دے دے۔ جب تک اللہ رب العالمین شفاعت کی اجازت نہیں دے گا اس وقت تک شفاعت نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر کے رو رو کر گر گرا کر دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، کہ ہے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا تم سوال کیجئے تم کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع اے محمد شفاعت کیجئے تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو شفاعت کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ تیسری شرط کیا ہے شفاعت کی؟ کہ اللہ رب العالمین کی اجازت، اذن اللہ سبحانہ وتعالی بالشفاعت، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے گا مگر کس سے؟ الا باذنہ، مگر اللہ رب العالمین کی اجازت سے، یعنی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، تو یہاں پر شفاعت کی دو شرطوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا ہے الا من اذن له الرحمن، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، ورضی له قولا، اور اللہ رب العالمین الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے، ورضی له قولا، اور اللہ رب العالمین اس سے خوش ہے، وہی بندہ شفاعت کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک شفاعت کی تیسری ہے وہ کیا ہے؟ رضا اللہ عن المشفوع، رضا اللہ عن المشفوع، تو یہ ہے شفاعت کی 3 شرطیں۔ اور آج کا درس بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔